السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. ڈیلی بیسس پہ تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا خاص طور پہ جو کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آنے والا ہوتا ہے اس دوران آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور تقریباً آلٹرنیٹ ڈیز میں یا ڈیلی آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور سنتے بھی ہیں, اور YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر بھی آپ ڈے بائی ڈے آتے چلے جا رہے ہیں. میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اچھا, کچھ باتیں کرتے ہیں. آج اس ہفتے کا تیسرا ورکنگ ڈے ہے, بروز بدھ 11 مئی آج ڈیٹ ہو گئی ہے, اور جو بھی اتار چڑھاؤ بازاروں میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس یوٹیوب چینل پہ یا YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کے ساتھ کچھ تجزیاتی نظر سے نگاہ ڈالی جاتی ہے کہ دنیا میں اور مارکیٹ میں, پاکستانی مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آخر ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو آج میں یہ بتا دوں کہ شام کو 5:30 بجے امریکہ کی ایک بہت اچھی بڑی رپورٹ, اچھی تو میں نہیں کہہ سکتا, ایک بڑی رپورٹ شائع ہو رہی ہے جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس, جس کو افراط زر, جس کو مہنگائی کے حوالے سے ایک بیرومیٹر کہا جاتا ہے, وہ آج شام کو 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شائع ہوں گی. اچھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی جو پریویس جو تھا 0.3% آیا تھا, اس کی فور کاسٹ ہو رہی ہے 0.4%. یعنی 0.4% جو کور کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کے بڑھنے کا جو اندیا دیا جا رہا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جو کہ پچھلے 2 سے 3 میٹنگ میں اپنے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ڈیسیجن لیتا چلا آ رہا ہے, اور پہلے 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, پھر 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, اور اب امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 7-8 سال کی بلند ترین سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1% پر آ گیا ہے. اور یہ جس طریقے سے کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ شائع ہوگی اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو نیکسٹ میٹنگ ان کی ہوگی یعنی جون کے کسی ڈیٹ میں, تو اس میں بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے امکانات واضح دکھائی دیں گے جب یہ رپورٹ آ جائے گی شام کو 5:30 بجے. کیونکہ کنزیومر پرائس انڈیکس کا بڑھ جانا, اس کا بڑھتے رہنا, اس بات کی نشاندہی ہے کہ جناب امریکہ یا دوسری اکانومیز بھی اپنے شرح سود میں اضافہ مستقل برقرار رکھیں گے, اور یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا رہے گا. اور یہ کہا گیا پہلے بھی کہ تقریباً 2.5 سے 3% امریکہ 2023 تک اپنے انٹرسٹ ریٹ کو لے کے جائے گا. تو بہرحال آج تو امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 1% پہ ہے, اینڈ مائٹ پاسبل کہ آج شام کی جو رپورٹس آئیں گی اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ امریکہ آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا یا انٹیکٹ رکھے گا یا کیا کچھ کرے گا, یا جو بانڈ کی پرچیزنگ کے حوالے سے باتیں ہیں کہ اس کو ٹیپر کر دے گا. تقریباً 75 یا 95 بلینز آف ڈالر کے جو بانڈ پرچیز کرتا ہے سینٹرل بینک ڈفرینٹ کمرشل بینک سے یا اوپن مارکیٹ سے, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے. تو بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. شام کو 5:30 بجے آپ دیکھیے گا, اور اس سے پہلے آپ کوئی بڑی اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں, سرمایہ کاری نہ کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال شام 5:30 بجے جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس میں گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم, سونا, یہ آپ کی کرنسی, اسٹاکس, ان تمام آئٹم میں ایک ہلچل دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی کل رات کو میں نے ایک تحریر لکھی تھی اپنے اسی پلیٹ فارم پہ YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر, اور دوسرے پلیٹ فارم پر بھی میں نے تحریر لکھی, اور جس میں میں نے آپ کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ جناب گولڈ کی قیمتیں اگر 1840 کے نیچے سسٹین کرتی ہیں تو اٹ مائٹ پاسبل گولڈ کی قیمتیں مزید نیچے کی طرف چلی جائیں گی. اور آج کچھ ایسے ہی ہوا کہ 1830 تو آیا, یعنی 30.70 کا اس نے لو کیا, لیکن مارکیٹ سسٹین نہیں کر سکی. مارکیٹ جو ہے وہ 1840 کے نیچے رکی نہیں, اور اس کے بعد اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1850, 51, 52 پہ مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے. مارکیٹ نے اپنے 1840 کے نیچے کے جو اسٹاپس لگے ہوئے ہوں گے وہ ٹریگر ہوئے ہیں, اور مارکیٹ دوبارہ سے شوٹ اپ کر گئی ہے, اوپر کی طرف چلی گئی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بارہا کہا کہ 1840 بڑا امپورٹنٹ لیول ہے, اس کے نیچے کوئی سرٹین اسٹاپ لگا کر آپ بائنگ چانس لیجئے. اور آج کچھ یہی صورتحال ہوئی کہ اگر آپ کا 1830 کا اسٹاپ لگا ہوا ہوتا تو آپ کا اسٹاپ نہیں آتا, اور آپ ابھی اس وقت پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ اٹ از اے پارٹ آف دا گیم ہے, اور ہمیں انہی تمام چیزوں کو انالیسس ہم کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور کیا خبریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ایک ٹریڈ ریکمنڈیشن میری طرف سے رہے گی, جو کہ ایک ریکمنڈیشن ہے, اس میں یہی ہے کہ آج کا جو لو ہے, چاہے وہ سلور ہو یا سونا ہو, اس کے نیچے کے اسٹاپس پلیس کر کے آپ بائنگ چانس لیں, اس کو خریداری کیجئے.
اس کی وجوہات نہ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بلکہ جو فنڈامنٹل نیوز ہمارے سامنے چل رہی ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں برطانیہ کے بھی لے لیجئے یا روس اور یوکرین، روس اور فن لینڈ، روس اور سویڈن، اب ان تمام معاملات جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے 2.5-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے، یوکرین کے اوپر وہ اس کو انیکسی بنانے کے سلسلے میں کار فرما ہے، اور اب نہ صرف یوکرین بلکہ فن لینڈ نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے، جو کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کہلاتی ہیں، فن لینڈ، ناروے، سویڈن۔ اب سویڈن نے اور فن لینڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب یوکرین نے جب نیٹو میں داخلے کے لیے ریکویسٹ ڈالی تو اس پہ روس کافی برہمی کا اس نے اظہار کیا، اور پچھلے 8-10 سالوں میں وہ منع کرتا رہا یوکرین کو کہ آپ نیٹو الائنس میں نہیں جائیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے اوپر 2.5-3 مہینے سے جو جنگی صورتحال مسلط ہے، اب یہی صورتحال فن لینڈ اور سویڈن کے اوپر بھی مسلط ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور روس اور فن لینڈ کے ظاہر بارڈر ملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی برابر میں سویڈن ہے۔ تو یہ سارے معاملات کافی گھمبیر صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی یہ گھمبیر صورتحال جو کیوس، انارکی اور جنگی جو ایک ٹریڈیشنل وار والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو اس میں سونے، چاندی اور پریشیس میٹل جو پیلیڈیم، پلاٹینم کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان بیسس پہ اگر آپ چیک کریں تو گولڈ اور سلور کو ابھی بھی خریدنا چاہیے، اس کو سیل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے ان لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ اچھا، ایک طرف تو یہ جنگی صورتحال ہو گئی کہ فن لینڈ بھی اب اس میں آتا چلا جا رہا ہے، اور روس جو ہے وہ فن لینڈ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، سویڈن کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، جو کہ ناردرن یورپین کنٹریز کہلاتے ہیں اور جو کہ بڑے پرامن ممالک کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ فن لینڈ کی طرف سے اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ نیٹو میں جانا چاہتا ہے، یہ ایک خام خواہی کا کام ہے، یعنی ایک پرسکون ماحول کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اب روس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چڑھائی اور کوئی نہ کوئی پابندیاں فن لینڈ کے اوپر لگا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا، لیکن یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اور اس پہ سونے کی قیمتوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ اچھا، اب سونے کی قیمتیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پر آئی، سونا، چاندی، اسٹرلنگ، یورو، سوئس فرینک، جاپنیز ین، یہ تمام کرنسی جو ہے وہ لوور سائڈ پر آئیں، بیکاز کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ 5:30 بجے جو آج سی پی آئی کی رپورٹ آئے گی، اس میں بھی اگر سی پی آئی 0.3 سے 0.4% آتا ہے تو یہ بات کافی قوی ہوتی چلی جاتی ہے کہ جناب امریکہ دوبارہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا، ابھی بڑھا نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ ابھی مہینہ سوا مہینہ باقی ہے، اس کے بعد وہ بڑھائے گا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے کمنٹس پہ جو کمنٹریز آتی ہیں امریکہ کے سینٹرل بینک کی جانب سے یا بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے، اس پہ مارکیٹ ری ایکٹ کرتی ہے۔ تو بہرحال آج انٹرسٹ ریٹ بڑھایا نہیں جا رہا، بلکہ بڑھانے کے ہمیں کچھ اشارے مل سکتے ہیں۔ تو بہرحال 5:30 بجے یہ امپورٹنٹ رہے گا، لیکن اسی بیسس پہ مائٹ پاسبل سونے کی قیمتیں ان بیس پہ آلریڈی نیچے آ چکی ہیں کہ جناب سی پی آئی 0.4% آ رہا ہے، سی پی آئی بڑھ کر آ رہا ہے، مہنگائی کی شرح بڑھ کر آ رہی ہے، تو آلریڈی 1830 کا جس نے لو کیا وہ اس خبر کو ڈسکاؤنٹ کر چکا ہے، اور مارکیٹ میں جب 0.4 یا 0.5 کے نمبرز ریلیز ہوں 5:30 بجے تو گولڈ کی قیمتیں دوبارہ اوپری سطحوں پر آ جائیں، بیکاز کہ ایک تو جو جنگی صورتحال ہے اور جو ڈسکاؤنٹڈ پوائنٹ تھا کہ 0.4% آنا ہے اور 0.4% ہی سی پی آئی آتا ہے تو گولڈ کی قیمتیں اوپری سطحوں پر جا سکتی ہیں۔ لیکن جو ٹریڈ ریکمنڈیشن ہے اس میں یہی ہے کہ آج کا جو لو ہے 1830، اس کے نیچے آپ کے سٹاپ ہونے چاہیے، نقصان آپ کا ہونا چاہیے، اور آپ باندھیں اپنے نقصان کو، اور مائٹ پاسبل کہ 1830 سے 1820 اور 1800 اور 1780 تک مارکیٹ چلی جائے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ 1830 یا 1829 پہ اپنے اسٹاپ کو پلیس رکھیں۔ بالکل اسی طریقے سے 2119 کا لو کیا ہوا ہے سلور نے، 2118 کا یا 2114 کا آپ اسٹاپ پلیس کر کے سلور کو بھی بائی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج شام 5:30 بجے یہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم تو جو کرنسیز کی بات ہم کر رہے ہیں، جو یورو اینڈ اسٹرلنگ کی مارکیٹیں جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، کل ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 70 سال کے بعد پہلی بار یہ ہوا کہ کوئین ایلزابتھ II جو کہ وہاں کے ملکہ ہیں، انہوں نے جو ہاؤس آف کامنز ہیں وہاں پہ خطاب نہیں کیا، بیکاز آف کہ ان کو کچھ ہیلتھ ایشوز تھے، جس کی وجہ سے ان کی جگہ ان کے صاحبزادے پرنس چارلز نے پہلی بار ہاؤس آف کامنز میں اسپیچ دی، جو کہ ایک اسپیچ تو بہرحال اپنی جگہ اچھی دی، لیکن کوئین ایلزابتھ کا حاضر نہ ہونا یہ نیگیٹو امپیکٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کی قیمتیں تقریباً 2-2.5 سال کے لوئسٹ لیول پر آئیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ سے یہ بیان کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ جناب اگر
क्वीन एलिजाबेथ की ज़िंदगी को कुछ होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और पाउंड स्टर्लिंग की कीमतें नीचे की तरफ आ जाएंगी। ये मैंने काफ़ी अरसे से पहले भी आपसे कहा था, क्योंकि ये लाजिम व मलजूम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ पिछले 70 सालों से वहाँ की क्वीन है, तो बहरहाल एक बहुत बड़ा एक साने भी हो सकता है अगर उनकी सेहत को कुछ होता है। तो बहरहाल कल हमने इसका रिफ्लेक्शन देखा, और जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं आई तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टर्लिंग पे पड़ा और स्टर्लिंग की कीमतों में गिरावट आई। तो बहरहाल इसको भी हमें चेक में रखना है। अच्छा, इसके साथ ही यूरो मार्केट आप देख रहे हैं 5-6 साल की लोएस्ट लेवल पर है। उसके लोएस्ट लेवल पर आने की वजह पिछले दिनों भी मैंने आपसे ये बयान की थी कि पूरे यूरोप जो पेमेंट करता है रूस को, वो यूरो करेंसी में पेमेंट किया करता था और कर रहा है। इस पे रूस ने जो जंगी खलफशार हुआ, रूस ने ये ऐलान कर दिया कि पूरे यूरोप को अगर रूस से गैस और एनर्जी सेक्टर की जो भी चीजें चाहिए उसकी पेमेंट वो रशियन रूबल में करेगा, वो यूरो में नहीं लेगा। इस बेसिस पे जब ये कमेंट्स आए तो हमने ये देखा कि यूरो करेंसी गिरती चली गई, और आज भी यूरो थोड़ा सा होल्डिंग टाइट ली के इस लेवल को 1.0550 के लेवल पे मार्केट इस वक्त सस्टेन कर रही है, रुकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि वो पेमेंट अब यूरो में नहीं बल्कि रशियन रूबल में लेगा, इस बेसिस पे हमने ये देखा कि रशियन रूबल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर आ गया, जबकि उसके वर्ड अगेंस्ट में यूरो करेंसी वीकर साइड पे चली गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि 24 फरवरी को जब अटैक हुआ रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर, तो रशियन रूबल जो है तारीख की कमजोर तरीन सतह पर चला गया और 150 रूबल इज इक्वल टू $1 हो गया था। आज हम ये देख रहे हैं कि 2.5 से 3 महीने के बाद रशियन रूबल जो 150 रूबल इक्वल्स टू $1 गया था, आज 69 और 70 के भाव पे मार्केट चल रही है। तकरीबन 80 रूबल स्ट्रांग हुआ है, तो इट्स अ बिग न्यूज है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि रशियन रूबल स्ट्रांग होता चला जा रहा है और यूरो करेंसी वीक होती चली जा रही है। हमें अब नजर ये रखनी है दो चीजों पे कि 9 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, क्या वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, इसको हमें बड़ा ज्यादा क्लोजली वॉच में रखना है। या उनके कोई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जनाब वो 9 जून के बाद बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे या नेक्स्ट मीटिंग में बढ़ाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और यूरो को बूस्ट करने के लिए, यूरो को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर रहेगी। 9 जून, अभी तकरीबन 1 महीना बाकी है। अच्छा, दूसरी खबर जो हमें यूरो के हवाले से रखनी है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से या व्लादिमीर जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ हमें नजर रखनी है कि क्या वो रिलैक्सेशन देते हैं कि भाई आप चलें गैस और पेट्रोल ले लें, लेकिन एक्सेप्ट हम कर लेंगे यूरो में। लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा हो कि वो पेमेंट जो है वो यूरो में ले रहे हैं। उन्होंने ये सख्ती से कहा है कि अगर आपको गैस, पेट्रोल और जो भी एनर्जी आइटम चाहिए आप उसकी पेमेंट रशियन रूबल में करेंगे। तो बहरहाल इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि यूरो करेंसी डाउन साइड पर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रहा करेंसी के हवाले से, और इसी के साथ ही जो जापानीज येन है वो भी आप देख रहे हैं 20-21 साल के लोएस्ट लेवल पर 131 जापानीज येन इक्वल्स टू $1 चल रहा है। और इसी तरीके से कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सब वीकर साइड पर है। बहरहाल इसमें कभी भी कोई भी तब्दीली आ सकती है, बाइंग लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब एक सर्टेन लेवल्स तक वीकर साइड पर जाती है तो वो ओवर सोल्ड टेरिटरी में होती है, तो बाइंग चांस वहां पे अवेल किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट खबर रही। अच्छा, इसके साथ ही आज इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है प्रेसिडेंट हैं मिस क्रिस्टीन लेगार्डे, उनकी भी स्पीच अभी आ चुकी है, उसके हमें चेक करना पड़ेगा उनकी तरफ से क्या कमेंट्स आए। बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से एक बड़ी खबर है कि जनाब इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे 4 से 5% पे चल रहा है। अब आप देखिए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट 0% पे है और वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 से 5% पे। तो ये तो इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक लाजमी तौर पे अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। तो बहरहाल इसको हम 9 जून को देखेंगे या उससे पहले जो खबरें हमारे पास आती रहेंगी उसको हमें चेक में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ बातें तो हो गई इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। अच्छा, इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें मुस्तकिल गिरती चली जा रही हैं, जो कि 8-10 mहीने पहले हमने तारीखी बुलंदियों पर देखा। आज मार्केट जो है 7-8 महीने और 9 महीने या 10 महीने के लोएस्ट लेवल पर मार्केट चल रही है। तकरीबन 16 से 20% स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई हैं अमेरिका की। S&P जो कि 4,800 की बुलंद तरीन सतहों पर गई थी, इस दफा हम देख रहे हैं
کہ 39,000 میں مارکیٹ آ گئی، یعنی 4,000 کے بیریئر کو اس نے کراس کر کے 3,950 اور 3,900 سمتھنگ مارکیٹ چل رہی ہے، جو کہ تقریباً 16% گراوٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاؤ جونز اور نیسڈیک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 سے 20% مارکیٹیں فال کا شکار ہیں۔ اس فال کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو کہ کافی عرصے سے میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جیسے جیسے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا رہے گا، اسٹاک مارکیٹیں نیچے کی طرف آتی رہیں گی، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی نظر رکھیے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ اور پاکستان کی جو حالات و واقعات ہیں اس پہ تھوڑی سی ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو جیسے میں تو پچھلے کئی مہینوں سے اگر آپ میری اسپیچ کو کنٹینیوسلی سن رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور پاکستان کی اکانومی بہت گرو کر جائے گی۔ کبھی بھی میں ڈالر کے حوالے سے تو خاص طور پہ کبھی بھی میں نے ایسے بیان نہیں دیے، اور خاص طور پہ میں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ ظاہر ہے میرے پاس جو انڈیکیٹرز ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کے جو جی ڈی پی ہے، پاکستان کی اکانومی کے جو سی پی آئی ہیں، جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جو انفلیشن ریٹ ہے، وہ کہیں اچھے فگرز اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج اس کا منہ بولتا ثبوت پاکستان میں جو پاکستانی کرنسی ہے وہ 191 192 193 روپیز ایکولز ٹو $1 تک جا پہنچی ہے، جو کہ تاریخی بلندیاں ریکارڈ کر رہی ہے۔ پچھلے ایک مہینے پہلے جب ہم نے یہ دیکھا کہ 1 اپریل کو حالات چینج ہوئے، رجیم چینج ہوئی، تو پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 180 روپے تک آ گیا، لیکن آج دیکھ لیجئے 12-13 روپے ویکر سائڈ پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے۔ ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، ہمارے جو ڈیٹ فائنینسنگ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے نمبرز جو ہے وہ بیڈ سے ورس کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک بیڈ نیوز ہمارے پاس اور آ گئی کہ جناب ظاہر ہے جو انسرٹینٹی پریویل کر رہی ہے حکومت پاکستان میں، پی ٹی آئی کی حکومت اسمبلی میں نہیں ہے، انہوں نے ریزگنیشن دیے ہوئے ہیں، آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوئی ہے، کوئی کمیٹی بن نہیں سکتی، کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ایک انسرٹین سچویشن پریویل ہو رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل لابی، انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کل ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی کہ جناب اب آئی ایم ایف پاکستان کو جو 2 سے 3 4 5 بلینز آف ڈالر کی اس نے جو وعدے کیے تھے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز کے بیسس پہ یہ کہا تھا کہ 3 کی جگہ اب $5 بلین جو ہے پاکستان کو آئی ایم ایف دے گا، اس نے اس کو ہولڈ کر لیا ہے، اور ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کو دیکھا دیکھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی ہے۔ تو یہ بڑا سنگین ایک فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے پاکستان کی اکانومی میں، اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ منڈے کو 1700 پوائنٹ ڈکلائن کر گئی، کل 200 پوائنٹ پلس تھی، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1200 پوائنٹ مارکیٹ دوبارہ ڈکلائن ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو ڈفرینٹ لینڈرز ہوتے ہیں، جو پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان کے حالات سنگین صورتحال کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل وہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے جو آج کل ہم سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں۔ سری لنکا میں فائنینشیل کرنچ ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، وہ ملک جو ایک زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھا اپنے ہنی مون پیکج کے لیے، اپنے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لیے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی کوئی بھی شخص کولمبو میں، سری لنکا میں جانے سے انکاری ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو کیوس انرکی اور جنگی صورتحال برپا ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات بہت سنگین ہیں۔ اور یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر انہوں نے جو حکومت وقت ہے اس نے جلد الیکشن کا اعلان نہیں کیا تو پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال برپا ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں ایسے برے وقت سے بچنے کے لیے میری استدعا ہے تمام جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو، ہماری نیشنل اسمبلی ہو، ہماری حکومت ہو، گورنرز ہو، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا را کلوزلی اس کو، ان تمام سنگین صورتحال کو دیکھیں اور جلد از جلد الیکشن کرانے کی تیاری کریں، کوشش کریں، تاکہ یہ جو کیوس اور یہ پریشانی جو ہمارے ملک کے اوپر چل رہی ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ اٹھ نہیں پا رہی، ہماری کرنسی مارکیٹ ڈکلائن ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ بہتری اس میں آ سکے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی گئی ہیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوتا ہوگا اور اپنے آپ پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہوں گے۔ یہ تمام صورتحال، اور سب سے امپورٹنٹ بہرحال آج شام کو 5:30 بجے امریکہ کی سی پی آئی مہنگائی کی رپورٹ، کنزیومر پرائس انڈیکس شائع کیا جائے گا، اس کو آپ کلوزلی واچ کریں اور دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔
یہ کچھ خبریں تھیں. اجازت میں چاہوں گا اور جاتے ہوئے آپ سے گزارش یہی ہے جو ڈیلی بیسس میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چونکہ یہ اردو اور سہل انداز میں ہے. تھینک یو. خدا حافظ.